السلام علیکم، ویلکم ٹو وائس آفیشیل کلب۔ سب سے پہلے بیل آئکن کا بٹن دبا دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز شیئر کیا کریں۔ ہم انوار صدیقی کی انکا پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کی چھٹی قصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے نرگس کے ہاں آئے ہوئے 2.5 مہینے گزر چکے تھے۔ نرگس کے والد ہمہ وقت میری تواضع میں لگے رہتے۔ مجھے یہاں ہر قسم کا سکون اور آرام نصیب تھا، لیکن جب سے مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ کسی پنڈت نے انکا کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کوئی جاب شروع کر دیا ہے، مجھے ہر وقت بے-چینی سی رہتی۔ میں اکثر سوچتا، انکا اگر مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں جو ایک عرصے سے انکا کو اپنے سر پر برداشت کیے ہوا تھا، کیا اب اس کی فرقت برداشت کر سکوں گا؟ انکا میری ناتوانی کا سہارا بن گئی تھی۔ یہ سہارا مجھ سے چھن گیا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ صورتحال نے دوسرا رخ اختیار کر لیا تھا۔ انکا نے اپنے رویے میں ترمیم کر لی تھی۔ اب وہ میرے لیے بے ضرر تھی اور مجھے اس سے کچھ عشق سا ہو چلا تھا۔ اس نے بہت دنوں سے مجھ سے کوئی فرمائش یا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ہر وقت چپ چاپ لیٹی اپنی سوچوں میں گم رہتی۔ اداس انکا کو دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگتا اور اسے آزردہ خاطر دیکھ کر مجھ پر بھی اداسی چھا جاتی۔ انکا کا چہرہ اب وہ پری جیسی تازگی اور شگفتگی بھی نہ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس نے 1.5-2 ماہ سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھا تھا۔ انسانی خون جو انکا کے پراسرار وجود کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی واحد غذا تھی، اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت مزمل سی نظر آتی۔ اس کی شوخ آنکھوں کی مخصوص چمک بھی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کا حسن جو کبھی کھلے گلاب کے پھول کی مانند شگفتہ اور شاداب نظر آتا تھا، آہستہ آہستہ خزاں زدہ پنکھڑیوں کی طرح مرجھاتا جا رہا تھا۔ ایک روز جب میں نرگس کے والد کے عالیشان بنگلے کے بائیں جانب باغ میں بیٹھا ہوا عالم تصور میں انکا کی بیچارگی پہ غور کر رہا تھا کہ ایک خیال تیزی سے ایکس رے مشین کی یکسرے ذہن میں ابھرا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انکا جان بوجھ کر اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ ہو گئی؟ ہو سکتا ہے میری طرح وہ بھی آنے والے لمحات کو محسوس کر کے ہراساں ہو گئی ہو اور اس نے قید و بند کی زندگی پر موت کو ترجیح دینے کی ٹھان لی ہو اور دیدہ دانستہ انسانی خون سے منہ موڑ لیا ہو۔ اگر یہ صورت برقرار رہی تو انکا مر جائے گی، اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کا حسن، اس کی شوق اور چنچل مسکراہٹ، اس کی دلکش معصوم باتیں اور اس کی پراسرار قوتیں سب خاک میں مل جائیں گی، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوگا۔ انکا نے مجھے بتایا تھا کہ ان دنوں وہ انسپکٹر ساجد کے سر پر مسلط تھی اور مجھے گاڑی والے حادثے کے سنگین الزام سے بچانے میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے ہی نہ ہو سکا کہ وہ پنڈت کب اور اپنے منڈل دائرہ احسان میں چلا گیا، جو اپنا جا پورا کر کے انکا کے پراسرار وجود کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ اب انکا کی جدائی مجھے کسی طرح بھی منظور نہیں تھی۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت بھی میرے سر پر بے سود پڑی ہے اور لمبی لمبی سانسیں لے رہی ہے، یوں جیسے اب وہ واقعی اپنی زندگی سے اکتا گئی ہو۔ میں اسے دیوانہ وار دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ مجھے اپنے ارادے میں مایوسی نہیں ہوئی۔ انکا یوں چونک کر جاگی جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ کر ڈر گئی ہو۔ اس کے مرجھائے ہوئے رخساروں اور مزمل نظروں میں مجھے زندگی گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے اضطراب اب سوا ہو گیا اور میں نے اسے مخاطب کر کے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، انکا تم میری زندگی ہو، مجھے تمہاری یہ اداسی کھائی جا رہی ہے، میری جان میرے لیے زندہ رہو۔ جمیل، انکا نے مجھے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم میری ساری خطاؤں کو معاف کر چکے ہو۔ ہاں، اب تم مجھ سے سچی محبت کرنے لگے ہو، اس لیے تو میں چاہتی ہوں کہ اس منحوس گھڑی کے آنے سے پہلے اپنے وجود کو ختم کر دوں، جب کوئی دوسرا میرا حاکم بن جائے اور میں تمہارے پاس 2 گھڑی آنے سے بھی مجبور ہو جاؤں۔ خدا را ایسا مت کہو انکا، اب بات وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا۔ میں نے تیزی سے کہا، میں تمہاری زندگی اور آزادی کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ تمہیں اگر انسانی خون کی ضرورت ہے تو میں وہ بھی فراہم کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس پنڈت کو بھی جہنم رسید کر دوں گا جو تمہیں مجھ سے چھین لینے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ انکا کہ وہ کہاں بیٹھا اپنا ناپاک عمل کر رہا ہے۔ تمہارے لیے میں موت سے بھی ٹکرانے کو تیار ہوں۔ جمیل، مجھے معلوم ہے۔ انکا کے پھیکے ہونٹوں پر بڑا دل آویز تبسم ابھرا۔
وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی, تمہیں میرا کس قدر خیال ہے. کاش ایسا ہوتا کہ ہم مدتوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے, ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں, ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے زندہ رہیں گے. ان کا تم مجھے صرف اس مردود پنڈت کا بتا دو, اس کے بعد میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. جمیل, مجھے تمہارے اوپر پورا یقین ہے, اس کے باوجود میں فی الحال پنڈت کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی. کیوں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس جگہ بیٹھا اپنا منحوس جاب کر رہا ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے جمیل, لیکن جب تک پنڈت اپنے منڈل میں ہیں تم بھی اس کا وال بیکا نہیں کر سکتے. میں جان بوجھ کر تمہیں خطرات میں نہیں ڈال سکتی. پھر اس کا تدراک کیوں کر ہوگا؟ صبر سے کام لو جمیل, ابھی 17-18 روز اور باقی ہیں. اس عرصے میں کچھ نہ کچھ تدبیر تو بہرحال کرنی ہوگی. انکا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا, پھر دل نشیں لہجے میں بولی, تم میرا اتنا خیال رکھنے لگے ہو, میرے لیے یہی کافی ہے. میں انکا سے گفتگو کر رہا تھا کہ نرگس باہر آ گئی. میں اب نرگس کی موجودگی میں بھی اکثر انکا سے باتیں کر لیا کرتا تھا, لیکن اس وقت معاملہ چونکہ دوسرا تھا اس لیے میں چپ سادھ لی. نرگس اس وقت خلاف توقع مجھے کچھ سنجیدہ سی نظر آ رہی تھی, ورنہ جب سے وہ یہاں آئی تھی ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی. کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نے نرگس کے قریب آنے پر اس کی سنجیدگی کی وجہ دریافت کی. جمیل, میں آپ سے اس وقت ایک خاص مسئلے پر بات کرنا چاہتی ہوں. بتاؤ مجھے, آخر معاملہ کیا ہے؟ ڈیڈی آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں, نرگس نے آہستہ سے کہا. بہت دنوں سے وہ ایک ٹھیکے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. ہزاروں روپے ان افراد کو کھلا چکے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹینڈر ان کے نام کھولا جائے گا, لیکن اب کوئی دوسری پارٹی مقابلے پر آ گئی ہے. گویا تمہارے ڈیڈی کو یہ خسارہ منظور نہیں. یہ بات نہیں ہے, نرگس نے تیزی سے کہا. دراصل ڈیڈی اور اس پارٹی کے درمیان بہت دنوں سے کشمکش جاری ہے, اس لیے ڈیڈی نے اس معاملے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے. تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے نرگس کا مفہوم نہ سمجھتے ہوئے دریافت کیا. کاروباری معاملات اور پھر نرگس کے والد اندرونی معاملات میں نے کبھی دخل نہیں دیا تھا, اس لیے میں فوری طور پر یہ نہ سمجھ سکا کہ نرگس اس سلسلے میں مجھ سے کیا چاہتی ہے. میرا جواب سن کر نرگس ایک لمحے کے لیے چپ رہی, پھر رازداری سے بولی, جمیل, یہ ڈیڈی کی عزت کا معاملہ ہے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ انکا سے مدد کرنے کو کہیں. انکا جو اب تک خاموش بیٹھی میری اور نرگس کی گفتگو سن رہی تھی, ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی. پھر اس سے پیچھتا کہ میں نرگس کی بات کا کوئی جواب دیتا, انکا نے سرگوشی کی. جمیل, میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی ہوں. اصل معاملہ کیا ہے اس کا علم نرگس اور اس کے باپ کو بھی نہیں. تم نرگس سے کہہ دو کہ ٹینڈر اسی کے والد کے نام کھلے گا. میں نرگس کو انکا کا جواب سنا تو وہ خوشی سے کھل اٹھی. مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ قبل اس وقت اپنے والد سے کچھ کہہ نہ دے. اس سے میں نے اسے سمجھا دیا کہ فی الحال وہ انکا کے جواب کو راز میں رکھے اور اپنے والد سے صرف اتنا کہہ دے کہ میں اپنے ایک واقف کار کے ذریعے معاملہ طے کرا دوں گا. نرگس پوری طرح مطمئن ہو کر چلے گئی تو انکا نے مجھے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا, جس شخص نے تمہارے سسر سے رقمیں کھائی ہیں یہ سب اس کی بدماشی ہے. دوسری پارٹی کو وہی شخص مقابلے پر لایا ہے. پھر اب تم کیا کرو گی؟ تم میرے دوست ہو جمیل, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تمہیں صرف مجھے اس شخص کے گھر تک لے کر جانا ہوگا. انکا نے آخری جملہ بڑی اداسی سے کہا, پھر ایک سرد آہ بھر کر بولی, میں تمہیں تکلیف نہ دیتی جمیل, لیکن نکاحت کی وجہ سے مجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا. میں نے انکا کے خزاں درد چہرے کو دیکھا تو مجھے ایک دھچکا سا لگا. مصلحتاً میں اس وقت چپ رہا. اسی رات کھانے سے فارغ ہو کر میں حسب معمول ٹہلنے کے لیے بہانے سے باہر نکلا. اس شخص کے گھر کی سمت چل پڑا جس نے نرگس کے والد سے ٹینڈر کے سلسلے میں دھوکے بازی کی تھی. انکا میری راہبری کر رہی تھی. ایک خوبصورت بنگلے نما مکان تھا. انکا کے کہنے پر میں بے دھڑک مکان کے اندر داخل ہو گیا. انکا نے مجھے بتایا تھا کہ مطلوبہ شخص اس وقت گھر پر رہتا ہے اور اس کی بیوی بچے کسی تقریب میں گئے ہوئے ہیں. میں دروازے پر پہنچ کر گھنٹی بجائی تو ایک ناٹے قد اور دوہرے بدن کا آدمی باہر نکلا. اس وقت وہ ریشمی ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس تھا, چہرے سے انتہائی مکار نظر آ رہا تھا. مجھے دیکھ کر بڑے خشک لہجے میں بولا, کون ہو تم اور اتنی رات کو یہاں کس لیے آئے ہو؟ میں نے اسے سرتاپا گھٹ کر ایک نظر دیکھا. محترم, میں خاص ضرورت کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. بات تفصیل طلب ہے, اس لیے کہ آپ مجھ سے بیٹھنے کو نہیں کہیں گے؟ کس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ مسٹر اصفہانی کے ٹینڈر کے سلسلے میں, میں نے قدرے ناگوار انداز میں جواب دیا. گیٹ آؤٹ, وہ شدید نفرت سے بولا. میں اصفہانی کے سلسلے میں, لیکن قبل اس کے وہ اپنا جملہ مکمل کرتا, باقی کام میں نے اس طرح انجام دیا جس سے کوئی کمپیوٹر اپنے فرائض انجام دے. میں اس کمپیوٹر کی طرح جس کا بٹن انکا کے ہاتھ میں تھا
تیزی سے اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اس کی چھاتی پر سوار ہو کر اس کی گردن پر اپنی گرفت جمائی اور اپنے اکلوتے ہاتھ کے حلقے کو تنگ کرتا چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ ماہی بھی آپ کی طرح میرے جسم کے بوجھ تلے تڑپتا رہا، پھر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس کی حلقوں سے ابلی ہوئی خوفناک آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ اب ایک 2 گھڑی کا مہمان ہے۔ اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ میں نے اسے عالم وحشت اور غضبناک کیفیت میں ایک بار پھر ضرب پہنچائی، لیکن پھر اس خیال سے کہ میں اس وقت بہت نازک صورتحال سے دوچار ہو چکا ہوں، پکڑا بھی جا سکتا ہوں، میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں بکرا کر واپسی کے ارادے سے پلٹا ہی تھا کہ ان کا کی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جمیل، وہ مر رہا ہے، مرنے سے پہلے نہ جاؤ، میرے لیے ایک ٹھوکر مار کر اس کا سر پھاڑ دو، اس کا کام بھی تمام ہو جائے گا اور میں تمہاری خاطر اپنے وجود کو برقرار رکھ سکوں گی۔ ان کا کی آواز آئی تو میرے اوسان درست ہوئے۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید میں نے انکا کی محبت میں لاشعوری طور پر یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے نفرت سے ایک بھرپور ٹھوکر جاں بلب شخص کے سر پر ماری تو خون کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد میں نے انکا کو سرشار نظروں سے دیکھا جو میرے سر پر کھڑی زبان ہونٹوں پر پھیر رہی تھی۔ تازہ اور گاڑا گاڑا خون دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، جمیل، تم اب یہاں سے فوراً کھسک لو ورنہ پکڑے جاؤ گے، سیدھے گھر جانا، کیا سمجھے؟ لیکن اس کی بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ان کی فکر مت کرو، میں ابھی زندہ ہوں۔ مردہ شخص پر ایک نظر ڈال کر واپسی کے ارادے سے میں گھوما تو انکا نے پھر مجھے مخاطب کر کے کہا، سنو جمیل، تم گھر جاتے ہوئے اس ٹھیکیدار کو فون کر کے یہاں پہنچنے کی ہدایت کر دو جس نے تمہارے سسر کے معاملے میں ٹانگ پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ باقی کام میں کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انکا کی ہدایت ذہن نشین کرتا ہوا باہر آ گیا۔ راستے میں ایک بوجھ سے میں نے دوسرے ٹھیکیدار کے نمبر پر فون کر کے اسے بدلی ہوئی آواز میں مقتول کے گھر پہنچنے کی ہدایت کی، پھر سیدھا گھر آ گیا۔ نرگس اپنے والد اور والدہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ چنانچہ میں خاموشی سے اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹ گیا۔ میرا خیال تھا کہ نرگس آئے گی تو اسے حالات سے مطلع کر لوں گا، لیکن نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں دنیا معافی سے بے خبر ہو گیا۔ صبح اس وقت میری آنکھ کھلی جب نرگس نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ اس کے چہرے پر تشویش اور فکر کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ہاتھ میں تازہ اخبار لیے وہ مجھے عجب سی سراسیمہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رات جو کچھ ہوا تھا میں اسے یکسر فراموش کر چکا تھا۔ یوں ہی مجھے جس انداز میں جگایا گیا تھا اسے میری تمام تر توجہ نرگس کی سمت مبذول کرتی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا بات ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ پہلے یہ بتائیے جمیل کہ انکا اس وقت آپ کے سر پر موجود ہے یا نہیں؟ نرگس نے انکا کا حوالہ دیا تو رات والا حادثہ مجھے اچانک یاد آ گیا۔ میرا دل چاہ کے نرگس کو واقعہ سے باخبر کر دوں، لیکن دوسرے لمحے مجھے گمان ہوا ممکن ہے وہ پریشان ہو جائے۔ میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ عالم تصور میں سر کی جانب دیکھا تو انکا کو میں بھی خواب پایا۔ اس کے چہرے پر اب زندگی رقصاں تھی، سوکھے مرجھائے ہوئے گانوں پر سرخی موجود تھی۔ یقیناً یہ تمام علامتیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ رات اس نے اپنے وجود کو انسانی خون سے جی بھر کر سیراب کیا ہے۔ انکا کے چہرے پر مسرتیں دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب روحانی خوشی کا احساس ہوا، لیکن میں نے اسے اپنے چہرے سے یا نہ ہونے دیا اور بدستور اپنے تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، انکا تو موجود ہے، لیکن آخر بات کیا ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ جمیل، جس شخص نے ڈیڈی سے لمبی لمبی رقمیں کھائی تھیں اور جس ٹھیکیدار نے ٹینڈر کے سلسلے میں درمیان میں حال ہونے کی کوشش کی تھی، وہ دونوں حیرت انگیز طور پر حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ دیکھو۔ نرگس نے اخبار میرے سامنے کر دیا۔ میں نے اخبار نرگس کے ہاتھوں سے لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے ہی صفحے پر جلی سرخیوں کے ساتھ قاتل اور مقتول کے بارے میں پوری تفصیل درج تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ٹھیکیدار کو رنگے ہاتھوں جائے وقوع سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ قاتل کا بیان بہت صاف تھا کہ اس نے پولیس کو یہی بیان دیا تھا کہ مقتول نے اسے ٹھیکہ دلانے کے بہانے بڑی بڑی رقمیں کھائیں، پھر بعد میں منکر ہو گیا۔ اس نے تیش میں آ کر اسے ہلاک کر دیا۔ کیس بظاہر بالکل صاف تھا، لیکن پولیس کے حلقوں میں یہ بات موضوع بنی ہوئی تھی محض کہ مقتول کے جسم کا سارا خون کیوں کر غائب ہو گیا۔ ٹھیکیدار نے اس ضمن میں لا علمی کا اظہار کیا۔ اخبار پڑھ کر میں نے نرگس کی طرف دیکھا جو مجھے حیرت امیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے تیزی سے کہا، جمیل، کیا آپ کو اس واردات میں انکا کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، بہرحال اب تمہارے ڈیڈی کے لیے میدان صاف ہو گیا ہے۔ میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ڈیڈی نے اپنے رائے کا اظہار نہیں کیا، مگر میرا اندازہ یہی ہے کہ آج کا اخبار پڑھ کر انہیں خوشی ہوئی ہے۔ یقیناً ہوئی ہوگی، میں نے کہا۔ دنیا کا عجب دستور ہے نرگس، ایک کا کم دوسرے کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا کوئی انسان کبھی
ہنستا بولتا نظر نہ آئے۔ آپ کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس خبر کو پڑھ کر بہت دکھ ہوا ہے۔ میں اس حد تک نہیں چاہتی تھی کہ بات بڑھے۔ میں نرگس کی بات کا جواب دینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس کے ڈیڈی کمرے میں داخل ہوئے۔ نرگس جلدی سے اٹھ کر مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے بڑے ادب سے سلام کیا تو انہوں نے دعائیں دینی شروع کر دیں۔ کچھ دیر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر کہا جمیل بیٹے، تم نے آج کا اخبار دیکھا؟ جی ہاں، میں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے۔ ڈیڈی، نرگس نے درمیان میں بولتے ہوئے پوچھا، مقتول کی بیوی اور بچوں کا کیا بنے گا؟ بیٹی، جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے گا ضرور کروں گا۔ باپ بیٹی کے درمیان خاصی دیر تک اسی مسئلے پر بات ہوتی رہی۔ نرگس کے والد کے گھر والوں کے سلسلے میں اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر خوشی دمک رہی تھی۔ مقتول کے ورثہ یا قاتل کی گرفتاری انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، انہیں تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اب ٹینڈر انہی کے نام کھلے گا۔ اس ٹیکے میں نرگس کے والد کو 2.5 لاکھ کی آمدنی متوقع تھی۔ کچھ دیر بعد نرگس اور اس کے ڈیڈی اٹھ کر چلے گئے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اخبار میں واردات کی مکمل تفصیل پڑھ لینے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ مجھ پر کس قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی قوتیں واقعی لامحدود تھیں۔ اس نے خوبصورتی سے حالات پر اپنی گرفت جمائی لی تھی۔ مجھے ان کا میں رونما ہونے والی تبدیلی پر بھی بے حد مسرت تھی۔ اس وقت وہ بے حد خوبصورت انداز میں میرے سر پر سو رہی تھی۔ اس کے پتلے پتلے اور نازک نازک سے ہونٹوں پر زندگی مسکرا رہی تھی۔ جن رخساروں پر کل تک خزاں کا تسلط تھا، وہاں آپ شفق کی سرخی پھیلی نظر آ رہی تھی۔ میں عالم تصور میں نہ جانے کب تک ان کا کو محو خواب دیکھتا رہا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا۔ ان کا نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ اگر میں نے اسے پنڈت کی غلامی میں جانے سے بچا لیا تو وہ ہمیشہ میری باندی بن کر رہے گی، کبھی میرے کسی حکم سے انکار نہیں کرے گی۔ آنے والے خوش آئند مستقبل کے حسین خواب میری روح کو تازگی بخش رہے تھے۔ میں اپنے خیالوں کی دنیا میں گم تھا کہ ان کا ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پایا تو ہونٹوں پہ ایک شوق مسکراہٹ بکھیر کر بولی، کیسے ہو جمیل؟ رات کیسی گزری؟ خوب نیند آئی، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر اسے اخبار میں شائع ہونے تمام تفصیل کے بارے میں بتانے لگا۔ ان کا گھٹنوں پر سر ٹکائے میری باتیں سنتی رہی۔ میں چوہا تو اس نے اٹھلاتے ہوئے کہا، جمیل، تمہارا حکم جو تھا اس سے میں نے حالات کو تمہاری سسر کے حق میں کر دیا، لیکن تمہارے لیے یہ اصفہانی صاحب بھی بہت گہرے آدمی ہیں۔ جو کچھ اوپر سے نظر آتے ہیں وہ اندر سے نہیں ہیں۔ کبھی تم نے ان کے بارے میں غور کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب بہت صاف ہے جمیل، انکا نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ بکھیرتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ اصفہانی صاحب کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، 4-5 بینکوں میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں انہیں 1-2 لاکھ کے نقصان کی بھلا کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ مگر کل رات مجھے معلوم ہوا کہ اصل چکر کیا ہے، معاملات تو کچھ اور ہی ہیں۔ صاف صاف بتاؤ مجھے کیا معاملہ ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تو انکا نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، میرا خیال ہے تم سے کچھ چھپانا مناسب نہیں، مگر ہاں جو کچھ میں کہوں گی نرگس سے ان باتوں کا تذکرہ نہ کرنا، ورنہ اسے صدمہ ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے سسر نے ایک دوسری عورت بھی کر رکھی ہے، جس کا علم نرگس یا اس کی ماں کو نہیں۔ عورت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی ہوشیار ہے۔ اس نے تمہارے سسر کو اپنے ناز نخروں کے حسین جال میں پوری طرح پھانس رکھا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے۔ اصفہانی صاحب کا یہ جو کاروباری مصروفیت کا بہانہ کر کے رات دیر تک غائب رہتے ہیں، یہ سب بکواس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نازلی نے انہیں پوری طرح اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ کیا نازلی اسی عورت کا نام ہے؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ انکا کی زبانی یہ انکشاف سن کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اصفہانی صاحب جو بظاہر انتہائی فرشتہ صفت خصلت اور نیک عکس نظر آتے ہیں، وہ باطن اس قدر گہرے اور چھپے رستم بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا میرا سوال سن کر مسکراتی ہوئی کھڑی ہوگی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر محبوبانہ انداز میں بولی، ہاں جمیل، نازلی اسی عورت کا نام ہے جو گزشتہ 2 برس سے تمہارے سسر کی آغوش گرم کیے ہوئے ہے۔ بڑی ہی حسین اور صحت مند ہے۔ اصفہانی صاحب کے پاس آنے سے بیشتر وہ ایک مقامی مجسٹریٹ کی داستہ بھی رہ چکی ہیں۔ اسی مجسٹریٹ نے نازلی کو اصفہانی صاحب سے ملایا تھا۔ بعد میں تمہارے سسر نے اپنی بے پناہ دولت کا مظاہرہ کیا تو نازلی پکے ہوئے آم کی طرح ان کی آغوش میں آ گئی۔ اصفہانی صاحب نے اسے پوشیدہ طور پر یہیں ایک خوبصورت بنگلے میں چھپا رکھا ہے، جس کا علم مجسٹریٹ کو نہیں ہے۔ جس روز بھی اسے پتہ چل گیا کہ تمہارے سسر نے دوستی کی آڑ میں شکار کھیلا ہے، اسی روز دونوں میں ٹھن جائے گی۔ ان کی یہ کمزوری ٹھیکیدار کو بھی معلوم ہو گئی ہے۔
ویسے یہ حقیقت ہے کہ نازلی بڑی جاندار عورت ہے. سچ کہتی ہوں جمیل، اگر تم بھی اسے ایک بار مل لو تو ریشہ ختمی ہو جاؤ. تمہیں اپنی کمرہ تو یاد ہے نا، وہی جس نے تمہارے ساتھ ایک رات گزاری تھی. پھر میرے کہنے پر تم نے اسے چپاٹی لے جا کر مار ڈالا تھا. تمہیں کملا بہت پسند تھی نا. اگر تم نازلی کو دیکھ لو تو کملا کا مدھم سا تصور بھی کبھی تمہارے قریب نہیں پھٹک سکتا. کیا خیال ہے جمیل، ملو گے نازلی سے؟ کوئی اور موقع ہوتا تو ممکن تھا. ان کا کہ زبانی نازلی کی خوبصورتی کی تعریف سن کر میں متزلزل ہو جاتا تھا، لیکن یہاں معاملہ نرگس کے ڈیڈی کا تھا. مجھے یقین تھا کہ نرگس یا اس کی والدہ کو حالات کا پتہ چل جاتا تو ایک قیامت آ جاتی. ان کے گھر کا سکون درم برم ہو جاتا. میں دیر تک حالات کے نئے رخ پر غور کرتا رہا. پھر بولا، ان کا کیا تم کوئی ایسا چکر نہیں چلا سکتی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ تم کوئی بات کہو اور میں نہ مانوں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن میری مانو تو کچھ دنوں اس چکر کو اور چلنے دو. مجھے یقین ہے کہ نازلی زیادہ دنوں تک تمہارے سسر پہ اکتفا نہیں کر سکتی. جس روز اسے اصفہانی سے حفصے سے بھی زیادہ موٹی اسامی مل گئی تو وہ اس کے ساتھ چھو مندر ہو جائے گی. لیکن اس عرصے میں تو وہ نرگس کے والد سے لاکھوں کی رقم ہتھیار لے گی. میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس کا غم کیوں ہے؟ انکا نے شوقی سے کہا، تمہارے سسر نے اتنی ڈھیر ساری دولت بھلا کون سی ایمانداری سے جمع کی ہے؟ تم یہ جو ٹھاٹ باٹ دیکھ رہے ہو یہ سب دھوکے اور فریب سے بٹوری ہوئی دولت کا کرشمہ ہے. اگر نازلی اس میں سے کچھ لے لیتی ہے تو کیا حرج ہے؟ کبھی تم بھی تو عورتوں پر پانی کی طرح بے درک ہی لٹاتے تھے. ان باتوں کو چھوڑو، میں نے جلدی سے انکا کی بات کاٹتے ہوئے کہا. یہ معاملہ نرگس اور اس کی ماں کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نازلی کا کانٹا درمیان سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جائے، اتنا ہی اچھا ہے. اوف، تم تو بہت ڈرتے ہو. میں اس مجسٹریٹ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں گی. بعد میں وہ خود تمہاری سسر سے نمٹ لے گا. لیکن اس طرح تو بات بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. اس سے بھی بہت آسان کوئی طریقہ بتاؤ. انکا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تم نازلی سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے؟ لڑکی بڑی شاداب ہے. پھر میں ایسے حالات پیدا کر دوں گی کہ تمہارے سسر سے دل برداشتہ ہو کر تمہاری طرف راغب ہو جائے گی. کیا تم سنجیدگی سے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تلاش کر سکتی؟ میں نے انکا کو شرارت کے موڈ میں پایا تو برہمی سے کہا، بس تمہاری یہ عادت ہی تو مجھے بھائی ہے. اتنی جلدی برا مان گئے جمیل؟ انکا نے اس بار سنجیدگی سے کہا، تمہیں چھیڑنے میں بڑا لطف آتا ہے. یہ دل لگے کی بات نہیں ہے انکا، بلکہ نرگس کی ماں کے مستقبل اور اس کے گھر کے سکون کا سوال ہے. ٹھیک ہے جمیل، انکا بولی، مجھے نرگس اور اس کی ماں سے ہمدردی ہے، اس لیے تو میں نے تمہارے سسر کا یہ راز تمہیں بتا دیا. تم اگر چاہو تو میں نازلی کا چکر ختم کرا سکتی ہوں، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تمہارے سسر کو اپنے کیے کی تھوڑی بہت سزا بھی مل جائے؟ اس طرح وہ آئندہ اپنی بیوی کو حق تلفی کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. میں نے کہا، کوئی ایسی تدبیر کرو کہ سب کچھ آسانی سے ختم ہو جائے. اگر یہ تمہارا حکم ہے تو میں ایسا ہی کروں گی، لیکن مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں کم از کم تمہارے سسر کو ذرا ڈرا دوں. کچھ احساس شرمندگی تو ہونے دو انہیں. یقین کرو میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، نہ ہی کسی کو اصل حالات کا علم ہو سکے گا. میں تمہیں اس کی اجازت بھی اس شرط پر دے رہا ہوں کہ بات تشت ازمام نہ ہونے پائے. ان کو سمجھانے بجھانے کے بعد میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، پھر ناشتے کے لیے باہر آ گیا، جہاں گھر کے دیگر افراد بھی موجود تھے. نرگس ہنوز والی اطلاع سے کچھ اداس نظر آ رہی تھی. اس کی ماں کا چہرہ اسپاٹ تھا، لیکن میرے سسر کے چہرے پر اس وقت بھی خوشی کے تاثرات جھلک رہے تھے. ان کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں اپنے سسر کو میں نے بغور دیکھا تو نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بے حد گہرا آدمی ہے. بہرحال میں نے جیسے تیسے ناشتہ کیا، پھر اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا. تھوڑی دیر بعد نرگس بھی آ گئی. آتے ہی اس نے مجھ سے پھر اخبار والی اطلاع کے سلسلے میں جرا شروع کر دی. جمیل، کیا آپ نے انکا سے اس سلسلے میں دریافت کیا؟ ہاں، میں نے جھوٹ بولا. اسے زمن میں کچھ نہیں معلوم. مجھے رہ رہ کر مقتول کی بیوی بچوں کا خیال ستا رہا ہے. نہ جانے ان بیچاروں کا کیا ہوا ہوگا. میرا خیال ہے تمہارے ڈیڈی ان کی ضرور مدد کریں گے. دولت سے کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکے گا. نرگس ابھی تک متفکر نظر آ رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا میں نے اسے حالات سے باخبر نہیں ہونے دیا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ مجھ سے متنفر بھی ہو جاتی. میں نے گفتگو کا رخ بدلنے کی خاطر واپس بمبئی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا.
بمبئی چلے کا ذکر چھیڑ دیا۔ نرگس نے واپسی کا نام سنا تو بڑے پیار سے میری گردن میں باہیں ڈال کر بولی، کیا یہ نہیں ہو سکتا جمیل کہ ہم یہیں رہیں؟ مگر بمبئی میں کاروبار کا کیا ہوگا؟ وہاں ہم اپنا کوئی دوسرا آدمی تعینات کر دیں گے۔ ہو تو سکتا ہے، مگر میں یہاں پڑے رہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ میں ڈیڈی سے اس سلسلے میں بات کر چکی ہوں۔ نرگس نے میرے اور قریب ہوتے ہوئے کہا، ڈیڈی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو یہیں کاروبار کرا دیں گے، اور ہاں ان کا خیال ہے کہ پلاسٹک سرجری کے بعد آپ کے ہاتھ کی بدمائی بھی بآسانی دور ہو جائے گی۔ ذاتی طور پر میرا خیال بھی یہی تھا کہ ابھی کچھ دن اور نرگس کے ہاں قیام کیا جائے، اس لیے کہ ابھی مجھے اس پنڈت سے بھی دو ہاتھ کرنے تھے جو میری انکا کو غلام بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے نرگس کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ میں اس کی رائے سے متفق ہوں، بشرطیکہ کا میرا کاروبار علیحدہ ہو جائے۔ نرگس مسرت میں جھومتی اٹھ کر باہر چلے گئی۔ غالباً وہ اپنے والدین کو میرے فیصلے سے آگاہ کرنے گئی تھی۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد میں نے آرام کی غرض سے لیٹا رہا۔ شام کو 5 بجے جاگا تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ نرگس سے مسکراتی ہوئی نظروں سے میرے بیدار ہونے کا خیر مقدم کیا۔ مجھے خوشی تھی کہ نرگس اب صحت مند ہوتی جا رہی تھی، اور انکا کے سلسلے میں اب اس کی تشویش بھی جاتی رہی تھی۔ انکا کا تصور ذہن میں ابھرا تو میں نے کن اکھیوں سے اپنے سب کی جانب دیکھا، لیکن میرا دل دھک سے رہ گیا۔ انکا اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ میری پریشانی بڑھنے لگی، میرے دل میں ہزاروں وسوسے جاگ اٹھے۔ عام حالات میں اگر وہ غیر موجود ہوتی تو مجھے اتنی فکر نہ ہوتی، لیکن موجودہ صورتحال میرے لیے بے حد پریشان کن تھی۔ انکا نے مجھے بتایا تھا کہ جو پنڈت اسے غلام بنانے کے چکر میں ہے، اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے 101 دن تک جاپ کرنا ہوگا۔ میں نے انکا کے بیان کی روشنی میں جو حساب لگایا، اس اعتبار سے ابھی پنڈت کے جاپ کے پورا ہونے میں ابھی 14-15 دن باقی تھے، مگر انکا کی غیر حاضری نے مجھے مضطرب کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں میرا حساب غلط تو نہیں ہے۔ ممکن ہے خود انکا نے حساب لگانے میں غلطی کی ہو، کہیں پنڈت اپنے منصوبے میں کامیاب تو نہیں ہو گیا، کہیں انکا پنڈت کے قبضے میں تو نہیں چلے گی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت برا ہوگا۔ انکا نے مجھے پنڈت کے بارے میں نہ بتا کر حماقت کی تھی۔ نہ جانے اب وہ کس حال میں ہوگی، مجھ سے کبھی مل بھی سکے گی یا نہیں۔ میرا ذہن بری طرح الجھ رہا تھا۔ مجھے انکا پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو جانے سے پہلے مجھے آگاہ بھی کر سکتی تھی، پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ نرگس نے میرے چہرے سے کیفیت کو اچانک تبدیل ہوتے دیکھا تو حیران ہو کر بولی، کیا بات ہے جمیل، آپ اچانک اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے؟ کچھ نہیں، میں جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، یوں ہی ذرا اپنے کاروبار کے معاملے میں سوچ رہا تھا۔ نرگس کے ساتھ کھانے کے کمرے میں جا کر میں نے شام کی چائے پی۔ میز پر نرگس کے والدین بھی موجود تھے۔ ادھر ادھر کی رسمی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن میں بس ہوں ہاں کے بعد ٹال رہا تھا۔ حقیقت میں میرا ذہن اس وقت بھی انکا کی گمشدگی سے پریشان ہو رہا تھا۔ چائے پی کر میں روز مرہ کے معمول کے مطابق باغ کے پائیں باغ میں جانے کے بجائے دوبارہ اپنی خاگاہ میں آ گیا۔ نرگس اپنی والدہ کے ساتھ پڑوس میں چلے گئی تھی۔ رات کے 8 بجے تو میری تشویش دو چند ہو گئی۔ میری کیفیت اس اختلاجی مریض سے مختلف نہ تھی جسے کھلی ہوا میں رکھنے کے بجائے بند کمرے میں بند کر دیا ہو۔ انکا کی غیر حاضری کو بہرحال 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ نرگس بھی پڑوس سے اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا، لیکن ابھی بھی مجھے ٹہلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ معاً مجھے یہ خیال گزرا کہ انکا میرے سر پر دوبارہ آ گئی ہے۔ میں نے عالمی تصور میں سر کی جانب دیکھا تو در حقیقت انکا میرے سر پر موجود تھی۔ اس کی ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر میں نے غصے سے کہا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ تمہاری غیر حاضری نے مجھے شدید الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، اور تم مسکرا رہی ہو؟ بغیر کچھ کہے سنے کہاں چلے گئی تھی؟ مجھے افسوس ہے جمیل کہ تمہیں میری خاطر پریشان ہونا پڑا۔ انکا نے بڑے انداز سے جواب دیا، پھر اپنے کانوں کو چھو کر کہا، لو وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ تم سے کہے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ مگر تم اب تک تھی کہاں؟ میں نے قدرے نرمی سے دریافت کیا۔ میں ذرا نازلی کے سر پر چل گئی تھی، اور اب پھر جا رہی ہوں۔ تمہاری پریشانی کے خیال سے واپس آ گئی تھی۔ تم نے ابھی تک مجھے اس پنڈت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کا جاب مکمل ہونے میں ابھی 14-15 دن باقی ہیں، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ انکا نے مسکراتے ہوئے کہا، آج میں تمہیں ایک بڑا ہی دلچسپ ڈرامہ دکھانا چاہتی ہوں۔ تم 9 بجے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچ جانا۔ وہاں تمہارے سسر اور وہ مجسٹریٹ صاحب بھی موجود ہوں گے جو ابھی تک نازلی کے سلسلے میں ٹھنڈی آہیں بھرتے رہتے ہیں۔ انکا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے کہا، تم مجھ سے وعدہ کر چکی ہو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے نرگس کے والدین پر کوئی حرف آ سکے۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اور رہوں گی جمیل صاحب، لیکن فی الحال تم اس سے زیادہ کچھ اور مت پوچھنا، ورنہ تماشے کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم 9 بجے تک ڈرائنگ روم میں ضرور پہنچ جانا۔
پھر اس سے پیسہ کہ میں ان کا سے کچھ دریافت کرتا وہ کسی چراغے کی طرح پھدک کر میرے سر سے اتر گئی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 8:15 بج رہے تھے۔ ایک بار پھر مجھے ان کا پرتاؤ آنے لگا۔ وہ مجھے پیش آنے والے حالات کے بارے میں کچھ بتائے بغیر منٹوں میں اڑن چو ہو گئی تھی۔ گو مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ان کا اپنے والد سے منصرف نہیں ہوگی، تاہم مجھے فکر لاحق تھی کہ دیکھیں وہ نازی کے سلسلے میں کیا گل کھلاتی ہے۔ مجسٹریٹ صاحب، جن کا نام صابر علی تھا، نرگس کے والد کے پرانے دوستوں میں سے تھے۔ اکثر وہ میرے سسر سے ملنے آتے رہتے تھے، لیکن یہ بات شاید ان کے رشتوں کو بھی نہیں معلوم تھی کہ اصفہانی صاحب نے دوستی اور دولت کی آڑ لے کر ان کی منظور نظر نازی بیگم کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ آدھے گھنٹے تک میں اپنی خانقاہ میں ہی پڑا رہا، پھر کپڑے تبدیل کر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں میرے سسر اور ساس نرگس کے علاوہ صابر علی بھی براجمان تھے۔ میں نے دل پر جبر کر کے انہیں سلام کیا، پھر نرگس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ صابر علی دھواں دھار تقریر میں مصروف تھے کہ گھڑیال نے 9 بجے اور ٹھیک اسی وقت باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سن کر نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ باہر کوئی مہمان آیا شاید، میری ساس نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں جا کر، نرگس سے کہتے ہوئے اٹھی ہی تھی کہ مجھے ڈرائنگ روم کے دروازے پر وہی حسین عورت نظر آئی کہ میں چند لمحوں کے لیے اس کے حسن کی رعنائیوں میں گم ہو کر رہ گیا۔ پھر جو میں نے نظر گھما کر اپنے سسر اور صابر علی کے چہروں پر نظر ڈالی تو ان دونوں کے چہرے دعا ہو رہے تھے۔ نرگس اور اس کی والدہ بھی دروازے پہ کھڑی ہوئی اس آنے والی عورت کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ عورت نازلی کے سوا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ دروازے کے بیچ کھڑی وہ صابر علی کو خونخوار نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ فرمائیے بہن، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میری ساس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے بڑے مہذب سے لہجے میں پوچھا، لیکن اس کا جواب جس غیر مہذب انداز میں ملا وہ میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ شاید اب میں تم سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں، نازلی نے میری ساس سے کہا، پھر دوبارہ صابر علی کو خطرناک نظروں سے دیکھنے لگی، جن کی گنجی ٹانٹ پر پسینے کے بے شمار قطرے روشنی میں چمکتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے سسر کی طرف دیکھا تو ان کی بھی حالت غیر ہو رہی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نرگس حیران تھی کہ وہ عورت کون ہے۔ ایک بار نازلی نے میرے سسر کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس طرح ہاتھ جوڑ لیے جیسے یہ کہنا چاہ رہی ہوں، نازلی تمہیں خدا کا واسطہ میری عزت کا خیال رکھنا۔ میں اس سچویشن پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ نازلی نے بگڑے ہوئے تیور سے صابر علی کو مخاطب کیا، ندیدوں کی طرح آنکھیں پھاڑے میری صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ دھوکے باز، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آج کل تو سلطانہ کے چکر میں ہے، اس لیے تو نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، لیکن میرا بھی نام نازلی ہے۔ تیرا ابھی تک غیرت دار عورتوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ میں تجھے بتاؤں گی کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، صابر علی نے کراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ خاتون، میرا خیال ہے کہ آپ کسی غلط جگہ تشریف لے آئی ہیں۔ میرے سسر نے سہمے ہوئے لہجے میں نازلی کو مخاطب کیا۔ ان کے دونوں ہاتھ اب بھی ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ انداز ایسا تھا جس سے وہ ہاتھ جڑ کر نازلی سے اپنی عزت کا بھرم رکھنے کی التجا کر رہے ہوں۔ نازلی نے میرے سسر کی بات سنی تو آگ بگولا ہو کر بولی، خاتون کے بچے، اگر تو درمیان میں آیا تو تیری عزت بھی خاک پہ ملا کر رکھ دوں گی۔ بہتر ہے اپنی زبان بند رکھ، کہ تیرے پاس بھی کچھ کہنے کو ہے؟ میرے سسر نازلی کا جواب سن کر بھیگی بلی کی طرح اپنی جگہ دبک کر رہ گئے۔ صابر علی بدستور بگلے جھانکنے میں مصروف تھے۔ نرگس اور اس کی ماں پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ دم بخود نظر آ رہی تھی۔ مجھے شرارت ہوئی تو میں نے صابر علی کو مخاطب کر کے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ بلا، یہ آخر چکر کیا ہے؟ ایک اجنبی عورت آپ کو کھڑی برا بھلا کہہ رہی ہے، لیکن آپ کے کان پر جو تک نہیں دیں گی۔ صابر علی کی غیر کو جوش آ گیا، ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور کڑک کر بولے، خبردار عورت، اب تو نے الٹی سیدھی بکواس کی تو بند کرا دوں گا تجھے۔ بند کروائے گا تو؟ نازلی جک لگ اس سے اکھڑ گئی، آگے بڑھ کر اسے صابر علی کو گریبان سے پکڑا، پھر ایک سینڈل اتاری اور شروع ہو گئی۔ موقع کی نزاکت محسوس کر کے سبھی بوکھلا گئے۔ میرے سسر نے اٹھ کر بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی تو نازلی نے 2-4 ہاتھ انہیں بھی جھاڑ دیے۔ صابر علی کی تو اس نے اچھی خاصی درگت بنا دی تھی۔ کچھ دیر تک میں دور کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر میں نے نازلی کا ہاتھ تھام لیا۔ نازلی نے ایک لمحے کے لیے مجھے بھی کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر قدرے نرم لہجے میں بولی، تم میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش نہ کرو، یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، سمجھے؟ بری بات ہے محترمہ، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر آپ کو صابر علی صاحب سے کوئی شکایت ہے تو اسے دور کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ عورت ہو کر یوں دست و گریباں ہونا آپ کو کچھ زیب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، نازلی نے نفرت سے کہا،
پھر صابر علی کو حقارت سے دیکھ کر بولی، اس وقت تو میں جا رہی ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں تجھے عزت کے ساتھ زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ ساری مجسٹریٹی اگر جھاڑ کر نہ رکھ دی تو نازلی مت کہنا۔ ٹھیک ہے، نازلی نے نفرت سے کہا۔ پھر صابر علی کو نازلی کے جانے کی کچھ دیر بعد ہی صابر علی بھی کپڑوں کی گرد چھاڑتے اور نازلی کو پاگل گردانتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ میرے سسر کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ یہ بات ان کے فرشتوں کی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کے فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ حالات نے ایک دم کیوں کر پلٹا کھا لیا۔ بیوی کے ساتھ اپنی سوچوں میں گم جب وہ اپنی خواب گاہ میں چلے گئے تو میں نرگس کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ خوب زور زور سے ہنسوں، حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنسوں، لیکن نرگس کے خیال سے خاموش ہی رہا۔ دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو انکا میرے سر پر موجود تھی۔ نرگس کمرے میں نہیں تھی، اس لیے میں نے انکا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، نازلی کو تم نے کہاں چھوڑا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا اب وہ ہوش میں آ جانے کے بعد میرے سسر سے اپنے تعلقات ختم کر لے گی؟ ہاں، میں نے اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے کہ اسفانی صاحب اسے کسی لمبے چکر میں پھنسوا دینا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے دور ہی رہنا چاہیے، کہیں صابر علی اسے پریشان نہ کرے۔ میں نے کہا، ایک مجسٹریٹ کی حیثیت سے وہ اگر چاہتے تو نازلی کو سینکڑوں الٹے سیدھے الزامات میں ملوث کرا سکتا ہے۔ جمیل، انکا نے اس بات پر مجھے شوق نظروں سے گھورتے ہوئے مانی خیز لہجے میں پوچھا، آخر تمہیں نازلی سے اتنی اچانک ہمدردی کیسے پیدا ہو گئی؟ مجھے تو دل میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے، میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میرا جی چاہتا کہ ایک بار تنہائی میں نازلی سے مل لیا جائے۔ کیا تم میری خاطر اسے ہموار کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں، آج رات ہی چلو میرے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ تم اس کے قرب سے لطف اندوز ہوگے۔ نرگس مجھے ناشتے کے لیے بلانے آ گئی، اس لیے میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ نازلی کے تصور ہی سے میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ دن بھر نازلی کے حسین خیالوں میں گم رہا۔ رات آئی تو میں نے کپڑے تبدیل کیے اور میں جیب میں نوٹوں کی گڈیاں بھر کر نازلی سے ملنے روانہ ہو گیا۔ انکا میری بے چینی دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور مجھے راستے پر چھیڑتی رہی۔ میری توقع کے خلاف نازلی نے بڑے پرتپاک انداز سے میرا خیر مقدم کیا۔ وہ شہر سے دور ایک خاموش اور خوبصورت بنگلے میں مقیم تھی۔ گھر میں عیش و عشرت کا سارا سامان موجود تھا۔ اعلیٰ درجے کی تصویریں دیواروں پر ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ کسی ملکہ کی طرح وہاں رہتی تھی۔ مجھے اپنے سسر پر بڑا رشک آیا۔ واقعی اس عشرت قدر کی بہار قائم رکھنے کے لیے دوسرے ذرائع سے دولت حاصل کرنے کی جدوجہد کون نہ کرے گا؟ نازلی مسکرا کر مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ میں نے کہا، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے اپنے قابو سے باہر ہوں۔ مجھے ساری بات معلوم ہے، لیکن میں تمہارے وصال کے لیے اپنی ساری دولت قربان کر سکتا ہوں۔ وہ ایک ادا کے ساتھ اٹھی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں اپنے طور پر یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب انکا کی مہربانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نازلی کا اخلاق محض کاروباری نوعیت کا ہے۔ جب میں نے اسے دولت کی جھلک دکھائی تو وہ مجھ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہو گئی۔ مجھے نازلی سے کوئی رشتہ نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے اس کے ہاں تقریباً 3 گھنٹے قیام کیا، اس کے وصال سے سرشار ہو کر واپس لوٹ آیا۔ راستے میں انکا نے مجھ سے کہا، تم نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے جمیل؟ میں ہر قیمت پر تمہیں اس پنڈے سے نجات دلانے کو تیار ہوں۔ تم مجھے صرف وہ جگہ دکھا دو جہاں بیٹھا وہ جاب کر رہا ہے۔ لیکن تم منڈل میں داخل کیسے ہوگے؟ اس کی فکر مت کرو، تمہارے خاطر میں آگ میں بھی کود سکتا ہوں۔ جس باتی بنے سے کام نہیں چلے گا جمیل صاحب، ہمیں کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ انکا نے بدستور سنجیدگی سے کہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، میری مانو تو پہلے تم اس سلسلے میں کسی بزرگ یا پنڈت پجاریوں سے مل لو۔ ممکن ہے اس کے پاس کوئی حل موجود ہو۔ کیا تم کسی پنڈت پجاری یا بزرگ کا پتہ بتا سکتی ہو؟ میں نے تیزی سے دریافت کیا۔ میں ایک ملنگ سے واقف ہوں، اسی شہر میں پرانی بستی میں رہتا ہے۔ میرا خیال ہے جمیل کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اسے ملوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اسی رات میں صرف انکا کو پنڈے سے نجات دلانے کے بارے میں سوچتا رہا، جب قول انکا کے ایک مشکل ترین کام تھا۔ نرگس سے دیر سے گھر آنے کی وجہ پوچھی تو میں یہ کہہ کر ٹال گیا کہ ایک پرانے دوست سے ملنے کے ارادے سے چلا گیا تھا۔ انکا بھی میری طرح رات بھر اپنی سوچوں میں گم رہی۔ دوسری صبح میں نے سب کاموں سے فراغت پائی، کپڑے تبدیل کیے اور ملنگ سے ملنے کے ارادے سے چل پڑا۔ پرانی بستی شہر سے تقریباً میلوں دور تھی، 6 میل دور تھی۔ یہاں زیادہ تر مزدور طبقے کے لوگ آباد تھے۔ مجھے ملنگ کا مکان تلاش کرنے میں زیادہ دشواری نہیں آئی۔ باہر سے مکان وہ کچھ سلیقے سے نظر آتا تھا، لیکن جب میں نے ملنگ کے کمرے میں قدم رکھا تو میرا جی متلانے لگا۔ وہاں اس وقت ملنگ کے علاوہ 3 افراد اور بھی موجود تھے جو اپنی ضرورت کے تحت ملنے آئے تھے۔ ملنگ ایک پھٹے پرانے کمبل پر آلتی مالتی
آلتی پالتی مارے بیٹھا ہاتھ میں دبی ہوئی چلم کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی حد درجہ میلے تھے اور سینکڑوں پہ بند لگے نظر آ رہے تھے۔ گلے میں اس نے خاصے موٹے دانوں والی مالا ڈال رکھی تھی۔ سر پر ایک میلی کچیلی ٹوپی تھی۔ کمرے میں چرس کی ناگوار بو بسی ہوئی تھی۔ میں نے ملنگ کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کثرت چرس نوشی کے انگاروں کی طرح سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ میں دل پر جبر کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں خاموش بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد کمرہ خالی ہوا تو اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ پھر بڑے غیر مہذب لہجے میں بولا، چل سامنے آ جا، اب تیری باری ہے۔ چرس کی ناگوار بو سے میرا ذہن معطل ہو رہا تھا۔ ملنگ نے مجھے بےہودگی سے مخاطب کیا تو میرے تیور بھی بگڑنے لگے، لیکن قبل اس کے کہ میں آپے سے باہر ہوتا، ان کا نے میرے کانوں میں ٹھنڈا رہنے کی تلقین کی۔ میں آہستہ سے کھسک کے ملنگ کے قریب ہو گیا، جو اپنے لیے نئی چلم بھرنے میں مصروف تھا۔ چلم سلگا کر 2-3 لمبے لمبے دم لگانے کے بعد اس نے پھر میری طرف سے غور سے دیکھا اور نعرے مستانہ مار کر بولا، اندھیری رات کا مسافر، ٹھوکر، تارے ٹمٹما رہے ہیں بیٹا۔ ملنگ بابا، میں نے دل پر جبر کر کے اسے مخاطب کیا، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ غیر حاضر۔ ملنگ حلق پھاڑ کر ہنسا، پھر رازداری سے بولا، مچھلی پھانسنے کی بنسی میں اگر کیچوے نہ ہو تو اونچا شکار نہیں مارا جا سکتا۔ چل کالی کلکتے والی، میرا منتر ہو جائے نہ خالی۔ الک نرنجن۔ ملنگ کی بےہودہ بکواس سن کر میں دل برداشتہ ہونے لگا، لیکن جبراً بیٹھا رہا۔ اس نے ایک اور دم مارا، پھر سرخ آنکھوں کو نچاتے ہوئے بولا، دم لگاؤ گے بیٹا؟ شکریہ، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے چرس گانے سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ بکواس کر رہا ہے، جو شے نظر نہ آئے وہ فانی ہے۔ لپک سرخ جھنڈے والے اور دے سالے کو ڈبکی۔ ہاں 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 ہاں۔ ملنگ بابا، کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے پہلو بدل کر سوال کیا۔ میری قوت برداشت اب جواب دینے لگی تھی، لیکن میں محض انکا کی خاطر وہاں رکا ہوا تھا۔ مدد، المدد رہے نام سائیں کا۔ ملنگ چلم کا ایک اور دم لگاتے ہوئے بولا، سمندر خشک ہو جائے تو مچھلیاں درخت پر چڑھنے کے بجائے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہیں۔ کشتی کے پیندے میں سوراخ ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ کیا میں چلا جاؤں؟ میں نے اس بار قدر درست لہجے میں سوال کیا۔ ملنگ میرے سوال پر ہنسا، پھر اچانک اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اس نے لال لال نظریں پورے کمرے میں اس انداز سے گھمائیں جیسے پراسرار روحوں کو دیکھ رہا ہو، پھر مجھے کرخت نظروں سے دیکھ کر بولا، کالے کالے بادل گر آئیں تو سورج کی چمک مان پڑ جاتی ہے، کیا سمجھے جانے من؟ لگے دم مٹے غم، الک نرنجن۔ میں اس سے زیادہ ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اول تو چرس کی بو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا، اس پر ملنگ کی الٹی سیدھی باتوں نے میرے ذہن کو پراگندہ کر دیا۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ملنگ کو نفرت سے دیکھ کر کہا، میں نے جو کچھ سنا تھا تمہارے بارے میں وہ محض بکواس تھی، تم یقیناً کوئی رنگ رسیا ہو۔ رنگ رسیا، رنگا سیار، جوتوں کا ہار، کلیجے کے آر پار۔ ملنگ غضبناک لہجے میں بولا، چلا جا، بھاگ رے، سارے آندھی آنے والی ہے۔ میں نے ملنگ پر آخری نظر ڈالی، پھر دانت پیستا مکان سے باہر آ گیا۔ مجھے انکا پر شدید تاؤ آ رہا تھا، جس نے مجھے اس بےہودہ ملنگ سے ملنے کا مشورہ دیا تھا۔ کھلی ہوا میں آ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا، پھر عالم تصور میں انکا کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم نے مجھے کس نامعقول شخص سے ملنے کا مشورہ دیا تھا؟ جمیل ملنگ نے جو باتیں کہی ہیں ان کے معنی ضرور ہیں، مگر میں انہیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میرا علم اس کے علم سے مختلف ہے۔ شاید ملنگ کو ہماری مدد نامنظور ہو اور اس نے الٹی سیدھی باتیں کی ہوں۔ جہنم میں جھونکو اس ملنگ کو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ وہ پنڈت مجھے کہاں ملے گا جو تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، مگر تم اسے ذہن نہیں کر سکو کہ یہ بہت مشکل ہے۔ انکا کے لہجے سے مایوسی جھلک رہی تھی۔ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، انسان کی لگن شرط ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اس پنڈت کا پتہ بتا دو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں اس وقت جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا۔ انکا نے تو پہلے پنڈت کا پتہ بتانے میں پس و پیش کیا، مگر جب میں نے اسے بہت اصرار کیا تو اس نے مجھے پنڈت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ جو کل آنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں مزید کچھ سوچے سمجھے بغیر سیدھا اسمر گڑھ کی طرف چل پڑا، جہاں انکا کے بیان کے مطابق مطلوبہ پنڈت اپنے جام میں مصروف تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ انکا میری وحشت سے خوش نہیں ہے۔ اس کے حسین چہرے پر الجھنوں کی تہیں اور دبیز ہو گئی تھیں، آنکھوں سے اس کی نا امیدی اور مایوسی مترشح تھی۔
ان کا جیسی پراسرار طاقت پنڈت کے اس خطرناک عمل سے خوف زدہ تھی۔ اس منڈل میں ان کا بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر میں کیا تھا؟ میرے لیے تو یہ کام انتہائی جان جوخم کا تھا، مگر اس وقت میرے اوپر دیوانگی تاری تھی۔ میں ہر قیمت پر پنڈت کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب ان کا سے جدائی کا تصور ہی بہت شاک گزرتا تھا۔ میں اور ان کا دونوں اپنے اپنے خیالوں میں محو تھے۔ آبادی سے دور نکل کر جب میں مرگٹ والے ویران راستے پہ پہنچا تو انکا نے ایک شرط بڑھ کر مجھ سے کہا، جمیل میری بات مانو، یہیں سے واپس چلے چلو۔ کیوں؟ میں نے ناراضی سے پوچھا۔ کیا تم اتنی نا امید ہو؟ ہاں، تم پنڈت کے منڈل میں نہیں داخل ہو سکتے، اور جب تک وہ منڈل کے اندر ہے کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مگر مجھے کوشش تو کرنے دو، میں اس مردود کو منڈل سے باہر نکالنے کے لیے اپنی سی پوری کوشش کر لوں۔ بہت مشکل ہے جمیل، انکا نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ پنڈت کا جا پورا ہونے میں اب صرف 8-10 روز اور باقی رہ گئے ہیں۔ اب وہ اپنے منڈل سے نکلنے کی حماقت کبھی نہیں کر سکتا۔ خیر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، میں بے پرواہی سے بولا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ٹکٹکی باندھے مجھے والہانہ نظروں سے تک رہی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے سر پر چہل قدمی کرنے لگی۔ جو مرگٹ قریب آتا جا رہا تھا انکا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب میں مرگٹ سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر پہنچا تو انکا نے ایک بار پھر مجھے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ جمیل تم میرے لیے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ میں یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر تم اپنے مقصد میں ناکام ہوئے اور پنڈت نے اپنا جا پورا کر لیا تو کیا ہوگا؟ انکا نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا، اس لیے میں نے بے چینی سے دریافت کیا۔ تو انکا نے کہا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر درد بھرے لہجے میں جواب دیا، تم برباد ہو سکتے ہو، تمہارے اوپر ایسی تباہی آ سکتی ہے جس کا اندازہ تم اس وقت نہیں کر سکتے۔ مجھے سب کچھ منظور ہے انکا، لیکن اب میں تمہیں جدا کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا۔ تم دل کی باتیں جانتی ہو اور تمہیں یہ معلوم ہوگا میں کسی لالچ میں نہیں یہ بات کر رہا۔ میں جانتی ہوں جمیل، میرے پیارے جمیل۔ انکا کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ میں نے عالم تصور میں دیکھا، اس کی ڈبڈبائی نظروں میں محبت کی بے شمار قندیلیں روشن تھی۔ وہ مجھے اس انداز سے دیکھتی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جمیل میں سوچتی ہوں میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ سچ پوچھو تو میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں ایک ہاتھ ضائع کرنا پڑا۔ کچھ مت سوچو میری جان، میں نے تمام تر محبتوں سے کہا، تمہاری خاطر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ مگر پہلے تم تو ایسے نہیں تھے۔ پہلے تو تم مجھ سے بہت زیادہ ناراض رہا کرتے تھے، مجھ سے بولتے بھی نہیں تھے۔ یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ پہلے میں نے تمہیں سمجھا ہی نہ تھا، لیکن اب انکا مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، حالانکہ لوگ تمہاری طلب کے لیے تو کیا کیا نہیں کرتے ہوں گے۔ او جمیل، اتنی محبت کا اظہار نہ کرو۔ انکا نے اپنی آنکھیں آہستہ سے بند کر لیں۔ اس کی بھیگی بھیگی پلکیں نہ جانے کیوں لرز رہی تھی۔ کاش میں نرگس ہوتی اور بس تمہاری ہوتی اور کوئی میری طلب نہ کرتا، اور میں سب کچھ ہوتے ہوئے مجبور نہ ہوتی۔ میں نے انکا کی دیگر باتیں سن کر مرگر کی سمت اپنی رفتار تیز کر دی۔ راستہ میرا دیکھا والا تھا۔ ریام دل کی ماں کے کریا کرم کے وقت میں اسی طرف آ چکا تھا، لیکن وہاں مجھے وہ مردود پنڈت کہیں بھی نظر نہ آیا۔ انکا بدستور الجھی ہوئی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں مرگٹ تک پہنچ گیا۔ میں نے پہلی بار انکا کے چہرے پر خوف دیکھا تھا۔ یہاں تو کوئی پنڈت پجاری دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے انکا کو مخاطب کیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے تک مجھے حسرت بھری نگاہوں سے تکتی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جمیل اب بھی وقت ہے، میرا کہا مانو تو۔ ناممکن، میں نے انکا کا جملہ درمیان سے اچکتے ہوئے ٹھوس آواز میں کہا۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ایک بار قدم آگے بڑھا کر پیچھے ہٹ جانا مردوں کی شان نہیں۔ تم مجھے پنڈت تک پہنچا دو، پھر میں اسے منڈل سے باہر نکالنے میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کر لوں گا۔ انکا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیوں تک وہ مجھے خاموش دیکھتی رہی، پھر انگلی سے ایک سمت اشارہ کر کے بولی، وہ سامنے جو منظر نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں کے پیچھے تمہیں وہ نامرد بیٹھا ہوا مل جائے گا۔ انکا کا اشارہ پا کر میں بائیں سمت چل پڑا۔ مندر بالکل ویران پڑا تھا۔ مندر سے کوئی 20 گز دور خاردار جھاڑیاں موجود تھیں۔ میں قدم بڑھاتا ہوا جھاڑیوں کے قریب پہنچا، پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر دوسری طرف پہنچ گیا، اور پھر اچانک میری آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں ہونے لگیں۔ میں جھاڑیوں کے کنارے ٹھٹک کر رک گیا۔ میری نگاہیں اس پنڈت پر جم کر رہ گئی جو برگد کے ایک تناور درخت کے نیچے آلتی پالتی مارے بیٹھا آنکھ بند کیے اپنے دھیان میں مست تھا۔
पंडित के जिस्म पर सिवाय एक लंगोटी के कोई और लिबास ना था। सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे, उलझी हुई दाढ़ी के बाल कुशादा सीने पर लहरा रहे थे। जिसामत के एतबार से वो खासा हट्टा कट्टा नजर आ रहा था। पूरे जिस्म पर उसने भभूत मल रखा था। जिस जगह वो बैठा जाप कर रहा था वहां से 4 गज के फासले पर चारों तरफ चूने से दायरा खींचा हुआ था। मैं अपनी जगह खड़ा पंडित को खूनी नजरों से घूरता रहा। फिर मैंने आलमी तस्वुर में इनका पर नजर डाली तो बेचैन हो गया। इनका जो पहले कंधारी नाक की तरह सुरख हुई थी इस वक्त बिल्कुल जर्द नजर आ रही थी। उसकी आंखों में वीरानी का तसल्लुत था और चेहरे से वहशत बरस रही थी। इनका में ये तब्दीली किस तरह आ गई, ये बात मेरे लिए हैरान कौन थी। वो इस वक्त मुझे बरसों की बीमार नजर आ रही थी और फटी फटी नज़रों से पंडित को घूरे जा रही थी। इनका सुनो, मैंने आहिस्ता से उसे मुखातिब किया। क्या यही वो जलील पंडित है जो तुम्हें हासिल करने के ख्वाब देख रहा है? हाँ, इनका ने चौंकते हुए जवाब दिया। फिर सहमे हुए लहजे में बोली, वापस चलो जमील, मुझे अंदाजा है कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। मुफ्त की परेशानी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। इनका मौत की तलखी मुझे तुम्हारी जुदाई से ज़्यादा अजीज है, मैंने पुरअज़म लहजे में जवाब दिया। फिर कदम बढ़ाता पंडित की तरफ गया और मंडिल से थोड़े फासले पर रुक गया। पंडित आंखें बंद किए अपने जामे मगन था। उसे गालिबन वहाँ पर मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं हो सका था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद मैंने उसे दबंग आवाज़ में ललकारते हुए कहा, और नामकर आंखें खोल और देख, तेरी मुँह तेरे सर पर खड़ी है। पंडित ने हड़बड़ाकर यूं आंखें खोल दी जैसे नींद में कोई भयानक ख्वाब देखकर डर गया हो। लेकिन उसकी ये कैफियत लम्हों में बदल गई। जल्द ही वो मुतमईन नजर आने लगा। उसके होंठ मुतहर्रक थे। मैं समझ गया कि वो अपने मंतर के वेट में लगा हुआ। चुनाचा उसके नवाब को किसी तरह भी तोड़ने की खातिर मैंने उसे दोबारा नफरत से मुखातिब किया। मर्दूद कमीने, मेरी तरफ आंखें फाड़े क्या देख रहा है? ये तू क्या कर रहा है? तू इस तपस्या में सफल नहीं हो सकता। मैं तुझे अभी कष्ट देता हूँ। पंडित ने मेरी तरफ सुरख सुरख नज़रों से देखा। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे जैसे वो मेरी मुदाखलत के दिफा में अपने जहन का सारा जोर सरफ कर रहा है और मैं किसी न किसी तरह उसके इर्तकास में रखना डालना चाहता था। मैं कुछ देर तक उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा। फिर तरकीब मेरे जहन में आई। मैंने लपक कर ज़मीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और हाथ में तोलते हुए बिगड़े हुए तेवर से बोला, सीधी तरह राही रस पर आता है या पत्थर मारकर तेरा सर फाड़ दूँ? जवाब में पंडित की आंखें की सुर्खी और गहरी होगी। उसने सीधा हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से झटकना शुरू कर दिया। वो हाथ झटक झटक कर मुझसे वहाँ से भाग जाने का इशारा कर रहा था। मुझे इसकी हरकत गिरां गुजरी। चाचा, मैंने पत्थर को हाथ में तोला और पूरी ताकत से उसे पंडित के सर का निशाना लेकर फेंक मारा। लेकिन दूसरे ही लम्हे उस पत्थर का जो अंजाम हुआ उसे देखकर मैं शिजदर रह गया। मंडल के अंदर दाखिल होते ही वसनी पत्थर मोम की तरह पिघलकर पानी पानी हो गया था। पंडित के होठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट ने मेरे जुनून को और भड़का दिया। मैं मंडल के अंदर दाखिल होने के इरादे से आगे बढ़ना ही चाहता था कि इनका ने मुझे रोकते हुए कहा, जमील, इस निशान को पार करने की हिमाकत मत करना वरना जलकर भस्म हो जाओगे। हिश, मैंने इनका को जोश में डालते हुए कहा। फिर दोबारा आगे बढ़ने लगा। मैंने तय कर लिया था कि मंडल में दाखिल होकर पंडित से दो दो हाथ तो कर लूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने मंडल में पहला कदम रखा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़कर झंझोड़ दिया हो। मैं अपने शानों और गर्दन पर किसी अनदेखी कुव्वत की गिरफ्त महसूस कर रहा था। फिर अचानक मेरे कानों से भयानक आवाज़ें टकराने लगीं, यूं जैसे सैकड़ों दरिंदे मुझ पर टूट पड़े हों। मैंने आलमी तस्वर में अपने सर पर नज़र डाली तो इनका वहाँ पर मौजूद नहीं थी। शायद वो मंडल में मुझे दाखिल होता देखकर ही मेरे सर से कूद गई थी। बहरहाल मैंने खुद पर काबू पा लिया और चलकर चूने की लकीर से बाहर निकल आया। दूसरे ही लम्हे गैर मर्दी ताकत वर हाथ और भयानक आवाज़ों का वजूद ख़त्म हो गया। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। मैं हैर से आंखें फाड़े खड़ा उस पंडित को देख रहा था जो अपने जाप में पूरे तमाद और सुकून से मसरूफ़ था। मान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इनका दोबारा मेरे सर पर आ गई हो। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। मैं इनका को दोबारा अपने सर पर महसूस कर रहा था। उस वक्त वो बेहद घबराई घबराई नजर आ रही थी। उसका नन्हा वजूद बीर मजों के मानंद ललस रहा था। फिर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इनका को परेशान देखकर मुझे दोबारा इस पंडित पर ताव आ गया जो मुझसे मेरी इनका को छीन देना चाहता था। एक बार फिर मुझ पर जुनून तारी हो गया।
मैं करीब पड़े हुए पत्थरों को उठा उठा कर पंडित की सम फेंकने लगा, लेकिन पंडित ने मेरे हर वार से महफूज था। फिर मंडल पे पहुंचते ही पिघल कर फिर मंडल में पहुंचते ही पिघल कर गिर जाता। जब मैं थक हार कर हारने लगा तो इनका ने मुझसे कहा, जमील छोड़ो, अब घर चलो, मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन तुम ना माने। बेकार क्यों अपनी जान नुकसान कर रही हो? जब तक पंडित अपने मंडल के अंदर है, दुनिया की कोई ताकत उसका बाल भी बेकार नहीं कर सकती। इसलिए कि उसे बहुत दिन गुजर चुके हैं। अब बहुत हिम्मत वाले पुजारी ही मुझे हासिल करने के लिए ऐसा खतरनाक जाप करते हैं। ये पुजारी बहुत पुराना और तजुर्बेकार है, इसमें बर्दाश्त की कुव्वत बहुत है। ये जाप में मसरूफ रहेगा, चाहे तुम उसे कितना ही वर्गलो। लेकिन अगर इस कमबख्त को मंडल से बाहर ना निकला तो ये ज़रूर अपने नापाक मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैंने झल्ला कर कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस मूजी के कब्जे में चला जाने दूँ? ऐसी बात क्यों करे हो जमील, इनका ने उदासी से कहा। मैं तो खुद मजबूर होकर रह गई हूँ। फिर तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने नरम पड़ते हुए दरियाफ्त किया तो इनका रूहांसी होकर बोली, जल्दबाजी से काम ना लो जमील, अभी उसका मुकम्मल जाप होने में 8-10 रोज़ बाकी हैं। इस अरसे में कोई ऐसी तरकीब सोचो जो कारगर साबित हो। तुम्हारे कहने पर तो मैं सब बदहवास चरसी मुनंग से भी मिल चुका हूँ, लेकिन क्या हासिल हुआ? मैंने अफसरदगी से कहा। फिलहाल तुम घर वापस चलो जमील, इस बला से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई ना कोई तरकीब करना ही पड़ेगी। मैंने इंगा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई थी कि जब तक पंडित अपने हिसार में मौजूद है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हिसार में दाखिल होना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। चुनाचे मैंने हट्टे कट्टे पंडित को आखिरी बार नफरत से देखा, फिर नाकाम और नामुराद घर की जानिब पलट पड़ा। पंडित के मुकाबले में खुद बेबस महसूस करके मैं बड़ी अजियत महसूस कर रहा था। मेरा दिल मेरा दिल डूबा जा रहा था। मेरे लिए एक एक लम्हा बड़ा जाग गुसल था, लेकिन खून के घूंट पीने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता था। मैं लंबे लंबे डग भरता और अंदर ही अंदर सुलगता हुआ घर की तरफ वापस लौट रहा था। इनका बड़े उदास अंदाज में मेरे सर पर बालों के दरमियान खामोश बैठी न जाने किस सोच में थी। कोई आधे घंटे तक हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अचानक मैंने इनका को तेजी से उठकर खड़े होते देखा। उसकी बिना निगाहों में मुझे एक अजीब सी चमक नजर आई। मेरे दरियाफ्त करने से पहले इनका ने कहा, जमील, एक तरकीब समझ में आई है, तुम अगर इस पर अमल करो तो शायद हमें इस पंडित से निजात मिल जाए। जल्दी बताओ, मैंने बाउजल तमाम पूछा। तुम्हें पता नहीं मुझ पर क्या गुजर रही है। तुम्हें राबदल की माँ से मिलने जुलने वाले पंडितों में से एक पंडित भगवान प्रसाद से मिलना होगा। वो अगर तुम्हारी मदद करने को आमादा हो जाए तो तुम इस पंडित को मंडल से बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद मैं खुद उसे ठिकाने लगा दूंगी। क्या तुम्हें उम्मीद है कि भगवान प्रसाद मेरी मदद पर आमादा हो जाएगा? कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है? इनका बोली। एक बार वो भी मुझे हासिल करने के लिए सपने देख चुका है, लेकिन मैंने बर वक्त उसका दिमाग पलट दिया था। क्या उसके पास कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो पंडित को हिसार से बाहर आने पर मजबूर कर सकती है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकती जमील, लेकिन एक मंत्र का तोड़ कोई दूसरा मंत्र ही कर सकता है। मुझे ये बात मालूम है कि भगवान प्रसाद काले जादू का माहिर है। मुमकिन है वो कोई ऐसा जादू कर दे जो पंडित को बुखला कर मंडल से बाहर आने पर मजबूर कर दे। इनका के चेहरे पर उम्मीद की किरण देखकर मैंने सोचा कि पंडित भगवान प्रसाद को भी आजमा लिया जाए। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर उस वक्त इनका की रहबरी में उसके घर की समत रवाना हो गया। इनका के मशवरे से मैंने किसी हद तक परेशानी और बेचैनी को कम ज़रूर कर लिया था, लेकिन न जाने क्यों उसकी जुदाई का ख्याल अभी मेरे जिन को कचोके लगा रहा था। वो इनका ही में अपना एक हाथ गवा बैठा था, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं चाहता तो उसके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता था। इनका मेरे जिस्म का जुज़ बन चुकी थी, वो मेरी ज़रूरत थी। मैं अपने ख्यालात में खोया खोया तेज़ कदम उठाता रहा। 10 घंटे के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। हिंदुओं की बस्ती में भगवान प्रसाद का मकान एन वस्त में वाक़ था। मकान क्या था, अच्छी खासी हवेली थी। मैं दरवाजे पर दस्तक दी और मुस्लिम निगाहों से किसी की आमद का मुंतज़िर रहा। 2 मिनट बाद जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला वो मेरे ख्याल में भगवान प्रसाद के सिवा और कोई नहीं था। मैं उसे 1-2 बार रामदया की माँ के साथ देख चुका था। फिर भी अपने ख्याल की तस्दीक की खातिर मैंने उसे पूछा, महाशय, क्या आप ही का नाम पंडित भगवान प्रसाद है? दोहरे बदन और लंबे कद वाले पंडित ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
1 منٹ تک وہ مجھے تیکھی نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس کے چہرے پر بکھری ہوئی کرختگی بتدریج کم ہونے لگی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو میں تمہیں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، پنڈت نے بے نیازی سے کہا۔ تم رام دیال کے متر جمیل تو نہیں ہو؟ ہاں مہاراج، میں وہی ہوں، میں نے بھگوان پرساد کو چڑھانے کی خاطر مہاراج کے خطاب سے نوازتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر بولا، کیا میرے استھان پر آنے کا کوئی خاص کارن ہے؟ ہاں مہاراج، میں ضرورت کے تحت آپ کے چرنوں تک پہنچا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نراش نہیں کریں گے۔ اندر آ جاؤ۔ میں پنڈت بھگوان پرساد کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گیا۔ بڑے کمرے میں پہنچ کر جہاں دیوی دیوتاؤں کے بت جگہ جگہ موجود تھے، بھگوان پرساد ایک تک پر بیٹھ گیا، پھر مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے کنڈے پہ بیٹھ گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، میں خدا سے دعا کرتا کہ بھگوان پرساد کی میری مدد پر آمادہ ہو جائے۔ کچھ دیر تک کمرے میں سکوت طاری رہا۔ میں نے اپنی طرف سے پہل نہیں کی۔ 5 منٹ بعد بھگوان پرساد نے محض سکوت توڑی۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میں تمہاری کیا سہایتا کر سکتا ہوں؟ اس نے خالص ہندو پنڈتوں کے لہجے میں مخاطب کیا۔ مہاراج، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، پہلے مجھے وچن دیجیے، کیا آپ میری مدد ضرور کریں گے؟ یہ تو بچوں والی بات ہوئی میاں، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو، اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں نے ایک سہمی ہوئی نظر بھگوان پرساد کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنے آنے کا مدعا بیان کیا، لیکن اس بات کو میں نے پوشیدہ رکھا کہ میں اس پنڈت کو منڈل سے باہر نکالنا کیوں چاہتا ہوں۔ ان کا تذکرہ بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ بھگوان پرساد نے میری بات بڑے غور سے سنی، ایک ثانیہ تک کچھ سمجھنے والے انداز میں میرے جسم کو تولتا رہا، پھر کچھ جزبز ہو کر الجھے ہوئے لہجے میں اس نے پوچھا، کیا تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم اس مہان پنڈت کو اس کے منڈل سے باہر کیوں لانا چاہتے ہو؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے مہاراج، میں نے بات منانے کی کوشش کی۔ آپ بس اتنا جان لیں کہ وہ مہان پنڈت مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنا جاب پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ بھگوان پرساد ابھی تک میرے چہرے پر معنی خیز نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ میرا جو جملہ ختم ہوا تو اس نے ایک بار چھت کی طرف نظر اٹھائی، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ 10 منٹ تک وہ اس طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر بولا، بچہ، کیا تم جانتے ہو کہ تربینی کیسا جاب کر رہا ہے؟ یہ اس پنڈت کا نام تھا جو ان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں مہاراج، میں نے جلدی سے جواب دیا، وہ میرے دل کا سکون برباد کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے دل کا سکون؟ بھگوان پرساد نے حیرت سے کہا، تو کیا تم بھی ان کا کے سپنے دیکھ رہے ہو؟ میں کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ انکا نے مجھے مخاطب کر کے کہا، جمیل، اب اس سے کچھ چھپانا بیکار ہے، تم اس سے سب کچھ صاف صاف کہہ دو۔ میرے سلسلے میں صرف اتنا ہی بتانا کہ میں کبھی کبھی اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آ جاتی ہوں، اور تربینی کے بارے میں بھی تمہیں میری زبانی معلوم ہوا ہے۔ انکا کے مشورے پر میں نے بھگوان پرساد کو کھل کر صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے بے یقینی مترشح تھی، وہ منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ بولا، جمیل میاں، کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ انکا تمہارے سر پر آتی ہے؟ تم جانتے ہو کہ انکا کون ہے؟ کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا مہاراج، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے آپ سچ سمجھیں اور میری مشکل کا کوئی حل ڈھونڈیں۔ میں نے کہا، بالک، انکا کا نام لیتے ہو، انکا کے بارے میں کچھ سنا بھی ہے؟ انکا کو حاصل کرنے والے بڑے بھاگیہ والے ہوتے ہیں، انکا کی شکتی جانتے ہو؟ پنڈت نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک اسی وقت انکا نے میرے کان میں پھر ایک بات کہی، چنانچہ میں نے بے دھڑک ہو کر جواب دیا، مہاراج، میری بات پر یقین کریں، میں سب کچھ جانتا ہوں، وشواس کریں، اس وقت بھی وہ میرے سر پر براجمان ہے۔ مالک، کیا تم اس کا کوئی ثبوت دیکھ سکتے ہو؟ بتاؤ کیسی ہے انکا؟ بھگوان پرساد نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، مگر اس کی نگاہوں میں اب تک تجسس تھا۔ آپ کو کس قسم کا ثبوت درکار ہے مہاراج؟ میں نے انکا کے اشارے پر پوچھا۔ سنو میاں جمیل، انکا ایک ایسی پر اسرار مہان شکتی کا نام ہے جسے اپنانے کے لیے منش کو بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تربینی بھی اسی شکتی کے کارن منڈل میں دھونی رمائے بیٹھا ہے۔ پھر میں کیسے وشواس کروں کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے؟ مہاراج، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حرف بحرف ٹھیک ہے۔ میں نے انکا کے کہے ہوئے جملوں کو دہراتے ہوئے کہا، آپ کو اگر میری زبان پر وشواس نہیں تو آزما کر دیکھ لیجیے، لیکن آپ کو اس بات کا وچن دینا ہوگا کہ اگر امتحان میں پورا اترا تو آپ تربینی کو اس کے منڈل سے باہر نکالنے میں میری مدد کریں گے۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ کہ انکا کس روپ میں تمہارے سر پر آتی ہے؟
بھگوان پرساد نے سنجیدگی سے کہا، کیوں نہیں مہاراج؟ اس بار میں نے مسکرا کر کہا، انکا کا روپ سندر ناریوں جیسا ہے، وہ سب سے سندر ہے، وہ تو کوئی دیوی ہے۔ تم نے کبھی اسے بھوجن کرتے بھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے مہاراج، میں بولا، انکا اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی خون پیتی ہے، اور اس سمے وہ تمہارے سر پر وراجمان ہے۔ بھگوان پرساد اب بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا اب بھی آپ کو میری بات کا وشواس نہیں؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ وشواس کا کیول ایک ہی طریقہ ہے جمیل احمد، اگر انکا کی شکتی سندر ناری کے روپ میں تمہارے سر پر موجود ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھے اپنی شکتی کا کوئی تماشا دکھائے۔ میرے جواب دینے سے پیشتر ہی انکا کسی چھلاوے کی طرح اچھل کر میرے سر سے اتر گئی۔ بھگوان پرساد مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ ان کے سر سے اتر جانے کی وجہ سے میں کچھ پریشان ہو گیا تھا، لیکن میری پریشانی زیادہ برقرار نہ رہ سکی تھی۔ بھگوان پرساد کے رویے میں اچانک تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ یوں مسرور نظر آنے لگا جیسے اسے قانون کا خزانہ مل گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہہ رہا تھا، میاں جی جمیل، تم تو مہان ہو۔ میاں جی مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھا۔ ان کا تمہارے پاس آتی ہے، تم سب سے خوش قسمت آدمی ہو میاں جی۔ مجھے بتاؤ میں تمہارا کیا کام کر سکتا ہوں؟ پرنتو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بھگوان پرساد کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ کیا؟ ابھی تم صرف مجھے زبان دے دو، بھگوان پرساد نے مسکرا کر کہا۔ جب تم اپنے کام میں سفل ہو جاؤ گے پھر میں تمہیں اپنا کام بتاؤں گا۔ مجھے منظور ہے مہاراج، میں نے سوچے سمجھے بغیر وعدہ کر لیا۔ تم یہیں پدھارو، میں ابھی واپس لوٹتا ہوں۔ بھگوان پرساد تیزی سے اٹھ کر اندر چلا گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ان کا ابھی تک میرے سر پر واپس نہیں آئی تھی۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ اس وقت بھگوان پرساد کے سر پر ہوگی اور اسے نے اسی میری مدد کرنے پر آمادہ کیا ہوگا۔ بہرحال اب مجھے امید کی کرن پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ میں اس دروازے پر نظر جمائے بیٹھا تھا جس دروازے سے ہو کر بھگوان پرساد اندر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اس وقت بھی کسی اندرونی خوشی کے جذبے کے تحت کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ جس وقت وہ اپنے تخت پر بیٹھا ٹھیک اس وقت انکا دوبارہ میرے سر پر آ گئی۔ میں نے کن اکیوں سے انکا کی طرف دیکھا تو وہ بھی خوش دکھائی دے رہی تھی، شاید اسے بھی اپنے بچاؤ کی امید ہو چلی تھی۔ اسی کے اشارے پر میں نے بھگوان پرساد کو مخاطب کیا، مہاراج اگر تم تربینی کو اس کے منڈل سے نکالنے میں کوئی اپائے کر دو تو میں تمام زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا اور جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا تمہارے لیے ضرور کروں گا۔ تم قسمت کے دھنی ہو میاں جمیل، جو بغیر کسی جاب کے انکا جیسی مہان شکتی کو پا گئے۔ بھگوان پرساد نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، پرنتو اس کے لیے تمہیں ابھی 1 ہفتے اور انتظار کرنا ہوگا۔ 1 ہفتے؟ میں نے پریشان ہو کر کہا تو بھگوان پرساد بولا، کوئی چنتا نہ کرو میاں جمیل، مجھے خبر ہے کہ تبینی کا جاب مکمل ہونے میں کیول 8-9 دن باقی رہ گئے ہیں، پرنتو میں تم کو جو چیز دان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بھی ابھی سمے پورا نہیں ہے، تمہیں 1 ہفتے تک انتظار کرنا ہوگا۔ کیا کوئی طریقہ نہیں مہاراج کہ میں تربینی کو 1-2 روز میں منڈل سے باہر دیکھ سکوں؟ میں جانتا ہوں کہ تم انکا دیوی کی وجہ سے بہت بیاکل ہو، لیکن دھیرج سے کام لو میاں جی۔ کیا میں تربینی کو اس کے ارادوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کل کیا ہونے والا ہے یہ کیول پرماتما ہی جانتا ہے، پر مجھے وشواس ہے کہ تم تربینی کو منڈل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پرنتو اگر ایسا نہ ہوا تو؟ بھگوان پرساد اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر سراسیمہ ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا۔ وہ اسی کشمکش سے دوچار تھا، اس لیے میں نے بیچارے سے پوچھا، اگر میں کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا مہاراج؟ تمہارا کچھ نہیں ہوگا، پر بھگوان پرساد نے ایک بار پھر اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ دوسرے ہی لمحے بات بدل کر بولا، ابھی تم جاؤ میاں جمیل جی، آج سے ٹھیک 7 روز بعد پورنماشی کی رات ہوگی، تم اس رات پورے 12 بجے میرے پاس آنا۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کی شکتی تربینی کو اس کے منڈل سے اوشیہ باہر گھسیٹ لائے گی۔ بھگوان پرساد نے جس وقت یہ کہا اس وقت بھی اس کی نظروں میں ایک نامعلوم سی الجھن طاری تھی، لیکن میں نے دیدہ و دانستہ اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور اٹھ کر خاموشی سے باہر آ گیا۔ ہندوں کی بستی کو عبور کر کے جب میں اپنی رہائش کی طرف چلا تو انکا نے مجھ سے کہا، جمیل، بھگوان پرساد تمہاری مدد ضرور کرے گا، ہو سکتا ہے وہ جو چیز تمہیں دے وہ ہماری پریشانیوں کے خاتمے کا سبب بن سکے۔ کیا تم میرے سر سے اتر کر اسی کی طرف پر چلی گئی تھی؟ ہاں، انکا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا،
جانتے ہو وہ تربینی کا معاملہ نمٹانے کے بعد تم سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ مجھے بھلا کیا علم، تم بھگوان برسات کو نہیں جانتے، بہت مکار اور عیار آدمی ہے، اس کا کاٹا ہوا تو پانی بھی نہیں مانگتا، لیکن تم سے کسی دھوکے سے کام نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ ایک پرانے خزانے کا راز جاننے کے چکر میں ہے، اس وجہ سے اس نے مجھے بھی قبضہ میں کرنے کا خواب دیکھے تھے۔ جہنم میں گیا خزانہ، میں نے بے دلی سے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ بھگوان پرساد کچھ کہتے کہتے کیوں رک گیا تھا؟ آخر وہ حقیقتاً کالے جادو کا ماہر ہے، تو پھر اسے فکر کس بات کی ہے؟ جلدی کیا ہے، پورماشی کی رات تو آ لینے دو، جو بات بھی ہوگی سامنے آ جائے گی۔ کیا تمہیں بھی اس بات کا علم نہیں کہ میں نے انکا سے چپتا ہوا سوال کیا؟ نہ جانے کیوں مجھے یہ گمان ہو رہا تھا کہ انکا بھگوان پرساد کی الجھن کی وجہ جانتی ہے، لیکن مجھ سے اس وجہ کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے۔ ایک دو بار جب میں نے اپنے سوال کو گھما پھرا کر پوچھا تو وہ مجھے ٹال گئی۔ پھر جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو ان کا نے ملول ہو کر کہا، سنو جمیل، اب جب کہ تم نہیں مانتے تو سنو، میں تم سے کچھ پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تربینی کا انجام کیا ہوگا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر بھگوان پرساد کا جادو بھی منڈل کے اندر بیکار ثابت ہوا تو بات بہت بگڑ جائے گی، تم سے دور ہونا ہی پڑے گا۔ بات بگڑنے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ صاف صاف کہو۔ جمیل، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے اوپر کوئی آنچ آئے، لیکن کالے جادو کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ناکام ہونے کی صورت میں ضرور پلٹتا ہے، اور یا تو جادو کرانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، یا پھر اس شخص کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے جو جادو کراتا ہے۔ اگر تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تربینی سے بچ جانے کی صورت میں میرے یا بھگوان پرساد میں سے کسی ایک کی تباہی لازم ہے؟ کیوں؟ جمیل، ان کا ابدیدہ ہو کر بولی، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور خود کو ان بکیڑوں میں ڈال ڈالو؟ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں، حسین آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کا لہجہ کچھ اس قدر درد انگیز تھا کہ میرا جی بھر آیا، اور میں فیصلہ کن لہجے میں بولا، ان کا اگر تم مجھے اپنا سچا دوست اور ہمدرد سمجھتی ہو تو اب یہ بات جان جاؤ، اگر میری قسمت میں بربادی درج ہے تو تربینی کی راہ چھوڑ دوں تب بھی نہیں بچ سکوں گا، اور اگر قسمت میرے اوپر مہربان ہے تو تربینی اور اس کے تمام دیوی دیوتا مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کا نے عقیدت مندانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، ان نگاہوں میں اظہار تشکر کے علاوہ محبت کے لیے بے پناہ جذبات موزن تھے۔ راستے بھر ہمارے درمیان میں کوئی بات نہیں ہوئی، پھر ان کا آلتی پالتی مارے افسردہ اور خاموش بیٹھی رہی۔ دوسری جانب میں نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ انگا کے پرسرار وجود کو ہر قیمت پر اپنانے رکھوں گا۔ اپنے خیالوں میں الجھا گھر پہنچا تو نرگس نے مجھے ایک نئی اطلاع دی۔ کیا ہو گیا؟ میں نے بے برپائی سے اپنے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا۔ صابر علی صاحب نے اسے سمگلنگ کے چکر میں پھنسوا دیا ہے، آج صبح پولیس نے نازلی کے گھر پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا، بہت ساری سمگلنگ کی ہوئی اشیاء بھی ملی ہیں، لیکن ڈیڈی کا خیال ہے کہ صابر علی نے اپنی اس روز کی بے عزتی کا انتقام لینے کی خاطر نازلی کے گرد جال بنا ہے۔ تمہارے ڈیڈی کو آخر نازلی سے اس قدر ہمدردی کیوں ہے؟ میں جلدی میں کہہ گیا، پھر مجھے خیال ہے کہ مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میرا مطلب کہ نازلی جانے اور صابر علی صاحب، ہمیں کیا ضرورت پڑی ان کے معاملے کو میں دخل اندازی کی؟ کچھ بھی صحیح، لیکن صابر علی کو ایک عورت کے ساتھ ایسی اوچھی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نرگس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ اس روز بھی نازلی نے بلا وجہ ان پر کیچڑ نہیں اچھالی تھی۔ دار میں ضرور کچھ کالا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے، ویسے بھی تمہارا یہ مجسٹریٹ بھی کوئی اچھے قماش کا آدمی نہیں لگتا۔ میں نے نرگس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جواب دیا، پھر رازداری کے انداز میں پوچھا، کیا تمہیں حقیقتاً نازلی سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی ہے؟ ہونی بھی چاہیے، نرگس نے تیزی سے کہا۔ صابر علی صاحب نے اسے جس الزام میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، اگر وہ درست ثابت ہو گیا تو بیچاری کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر کہو تو میں نازلی کو بچانے کی کوشش کروں۔ میں نے یہ جملہ نہ جانے کس لہجے میں کہا تھا کہ نرگس نے پلٹ کر میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر جیسے نازلی کے ساتھ ساتھ اس کی تمام تر ہمدردیاں اچانک ختم ہوں گی، وہ بھویں چڑھا کر بولی، آپ کو کیا ضرورت ہے اسے بچانے کی؟ وہ جانے اور صابر علی صاحب جانے۔ آپ آرام سے کپڑے تبدیل کر کے لیٹی ہے، میں ابھی آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ نرگس چلے گئی تو میں ایک بار پھر تربینی کے بارے میں سوچنے لگا، جو انکا کو مجھ سے چھین لینے کی خاطر جاب کر رہا تھا۔ انکا بھی اپنے خیالوں میں گم تھی، اس لیے میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ نرگس نے کافی لا کر دی تو میں نے اپنے بوجھل اعصاب کو سکون کی خاطر جلدی دو چار لمبے گھونٹ لیے، پھر کافی ختم کر کے لیٹ رہا۔
نرگس کو میں نے تاکید کر دی تھی کہ اگر میں خود سے نہ جاگوں تو دوپہر کے کھانے پر مجھے جگانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ہم کل حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔